بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت کوئٹہ میں احتجاج ہو رہا ہے۔ وہاں جو افراد ہیں وہ -1 درجہ حرارت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ -1 -2 وہاں درجہ حرارت ہے، سخت سردی ہے۔ اور اس سخت سردی میں، کوئٹہ کی سردی ویسے ہی بہت خطرناک ہے، اس سخت سردی میں مظاہرین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جسد خاکی لے کر، ان شہیدوں کے جسد خاکی جو دہشت گردی کا رزق ہوئے مچھ میں، ان افراد کے جسد خاکی جو ان کے پیارے تھے، ان افراد کے جسد خاکی جن کے گھروں میں اب کوئی مرد نہیں بچا ہے، ان افراد کے جسد خاکی جو گھر سے رزق کمانے نکلے تھے، ان افراد کے جسد خاکی کے جن کے جیسے بہت سے لوگ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کی وارداتوں میں اسی طرح مسلسل نشانہ بنے ہیں۔ یہ سلسلہ 1999 سے جاری ہے اور اب تک جاری ہے۔ 22 سال ہو گئے ہیں۔ ہزارہ شیعہ افراد کے قتل کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، یہ سلسلہ تھما نہیں ہے۔ اس وقت جہاں مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں پاکستان تحریک انصاف کے وزراء، وفاقی کابینہ کے ارکان موجود ہیں۔ علی زیدی وہاں موجود ہیں، قاسم سوری وہاں موجود ہیں، زلفی بخاری وہاں موجود ہیں۔ عمران خان کی کور ٹیم کا حصہ ہیں یہ لوگ۔ وہ عمران خان جو اب سے 1.5 سال پہلے، 1.5 پونے 2 سال پہلے ایسے ہی واقعات کے نتیجے میں مظاہرین کے ساتھ جا کر بیٹھے تھے، ان سے اظہار یکجہتی کرنے، ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھنے، ان سے ہمدردی کے 2 بول بولنے، ان کو یہ یقین دلانے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میں تحریک انصاف کا سربراہ ہوں، میں جب برسر اقتدار آؤں گا تو میں انصاف کروں گا اور یہ واقعات آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوگا تو آپ کا حکمران آپ کے درمیان ہوگا، آج نہیں ہے لیکن جب عمران خان آپ کا حکمران ہوگا تو آپ کے درمیان ہوگا۔ اور آج وہ افراد عمران خان کو اس کا وہی وعدہ یاد دلانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان ان کے درمیان نہیں ہے۔ اس وقت آغا رضا صاحب سے، مجلس وحدت مسلمین کے رہنما آغا رضا صاحب سے اور دیگر زعماء سے، وہاں پر جو اکابرین موجود ہیں ان سے بات کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے زلفی بخاری میں نے آپ سے عرض کیا، علی زیدی اور قاسم سوری موجود ہیں۔ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب گئے تھے، شیخ رشید صاحب نے مذاکرات کیے، ناکام ہوئے۔ یہ مذاکرات جو ہیں، یہ مذاکرات اس لحاظ سے بہت الگ ہیں، غالباً پہلی نوعیت، اپنی نوعیت کے پہلے مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن بہت الگ اس لحاظ سے ہیں کہ یہ ٹی وی پر براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان مذاکرات کو براہ راست ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے، اور وہاں لواحقین کی جانب سے بات کرنے کے لیے آغا رضا صاحب، دیگر اکابرین موجود ہیں، اور دوسری جانب علی زیدی موجود، قاسم سوری موجود، زلفی بخاری موجود، اور ان لوگوں نے جو بات چیت کی ہے وہ براہ راست ٹی وی پر سنی گئی ہے۔ جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی صاف بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم مانگ رہی ہے عمران خان سے استعفیٰ، یہ عمران خان کی تذلیل کر رہی ہے۔ ہم عمران خان کو عزت دے رہے ہیں، ہم عمران خان کو قوم کا باپ سمجھتے ہیں، اپنا باپ سمجھتے ہیں، ہم عمران خان کو باپ کی جگہ دیکھتے ہوئے باپ سے کچھ وعدے چاہتے ہیں، کچھ یقین دہانیاں چاہتے ہیں، اپنے مطالبات اپنے بڑے کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم عمران خان کو وہ عزت دے رہے ہیں، اور عمران خان پہ ہمیں یقین ہے، اس لیے ہم یہ عزت دے رہے ہیں عمران خان کو۔ اس موقع پر انہوں نے پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ زلفی بخاری کے ساتھ گلگت بلتستان کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور انہوں نے تب ان عناصر کے خلاف جو ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، عدم استحکام چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کی بات کرتے انہوں نے کہا، یہ سیاسی بات کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ بات کی تھی تو ہم نے ساتھ دیا تھا۔ ہمیں عمران خان پر یقین ہے، تحریک انصاف کے وہ سربراہ ہیں، ہم تو انصاف ہی مانگ رہے ہیں، اور ہمیں عمران خان سے یہ انصاف چاہیے، عمران خان یہاں آئیں۔ مظاہرین کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان ان تک پہنچے۔ عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کو بھیجا تھا، عمران خان صاحب نے ہی زلفی بخاری صاحب کو، علی زیدی صاحب کو بھیجا ہے اہل تشیع افراد سے مذاکرات کے لیے۔ اہل تشیع ارکان جو ہیں کابینہ کے، ان کو بھیجا گیا ہے۔ یہ انتخاب جو ہے وہ اس بنا پر بھی ہے، اور زیادہ بہتر کمیونیکیٹ کر سکیں گے شاید ان کے درمیان بیٹھ کر، یہ عمران خان صاحب نے مشاورت کے بعد مناسب جانا۔ لیکن جو خبر آ رہی ہے بعض حوالوں سے، شیخ رشید صاحب نے ان مذاکرات کے حوالے سے جو کیے تھے، ان افراد سے جو بیان دیا، وہ بیان ایسا ہے کہ وہ بیان ٹیلی ویژن پر تو نہیں چلا، لیکن وہ بیان کسی بھی طور حوصلہ افزا بیان نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب نے جو ہے
کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی مظاہرین کو، اور مظاہرین سے بات کرنے کے بعد جو کچھ ہوا اس کو، اور کابینہ جو اسے رپورٹ کیا اس سے بھی پتہ چلا کہ شیخ رشید صاحب نے اس سے کوئی زیادہ وقت نہیں دی ہے، جو مناسب کسی بھی طریقے سے بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو افراد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے حکومت سے بڑی صاف بات کی کہ داعش نے یہ ظلم کیا ہے، اور ہم شیعہ داعش کے خلاف نیچرل ڈیفنس لائن ہیں۔ ہم یہ یقین دلاتے ہیں حکومت کو کہ جہاں سب کا پسینہ بہے گا وہاں ہم اپنا خون بہائیں گے اور ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ اس موقع پر مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں میں نہیں سمجھتا، لیکن میں اس کو کہنے سے رہ نہیں پا رہا۔ زلفی بخاری صاحب نے جو بات کی ان میں دو باتیں بہت نامناسب تھیں، بہت ہی نامناسب باتیں تھیں۔ ایک، زلفی بخاری صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب پہلے پرائم منسٹر تھے نہیں تھے، تو جب پرائم منسٹر نہیں تھے تو آ گئے تھے، اب وہ پرائم منسٹر ہیں۔ غالباً وہ یہ بتا رہے تھے کہ اب سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں، جو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ٹیم ہے اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح کے ارینجمنٹس ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بہت ساری کچھ ضروریات ہیں، لوازمات ہیں جنہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ بیان بھی نامناسب ہے، اور اس وقت یہ بھی نامناسب ہے کہ عمران خان صاحب اس سلسلے میں دیر کریں۔ عمران خان صاحب کو یہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ میں نے پہلے بھی تنقید کی تھی، جب عمران خان صاحب نتھیا گلی میں موجود تھے، کراچی میں طیارہ گرا تھا، اور میرا یہ خیال تھا، میں نے یہ رائے آپ کے سامنے کھل کر رکھی تھی کہ عمران خان صاحب کو لواحقین کے درمیان ہونا چاہیے تھا، کراچی پہنچنا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کو نتھیا گلی میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب ان تمام چیزوں پر تنقید کرتے رہے ہیں، اب عمران خان صاحب کو یہاں پر پہنچنا چاہیے تھا، صدر عارف الوی کو یہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ حکومت کے بڑے، مملکت کے بڑے، ان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری، زلفی بخاری صاحب نے نامناسب بات یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو افراد ہیں ان کے لواحقین بتا دیں، یہ جو پبلک ہے، مظاہرہ کرنے والے جو ہیں یہ پبلک ہیں، لواحقین یہ بتا دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تدفین نہیں ہوگی، تو یہ آ کر مجھے بتا دیں، ہمیں بتا دیں۔ تو یہ نامناسب بات ہے۔ جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، امام آغا رضا ہوں یا دیگر اکابرین، وہ لواحقین کی جانب سے یہ مینڈیٹ، یہ اختیار لے کر بیٹھے ہیں کہ فیصلہ کریں۔ تو زلفی بخاری صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور علی زدی صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی کہ عمران خان صاحب آ جائیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن آپ یہ جو یہاں پر جسد خاکی لے کر بیٹھے ہیں، لاشیں لے کر بیٹھے ہیں، یہ لاشیں دفنا دیں، ان کی تدفین کر دیں، ہاتھ جوڑ کر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ یہ بہت مناسب رویہ تھا۔ اور بات اگر ان واقعات کی ہو رہی ہے تو یہ جو بدامنی کے واقعات ہیں، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی اعداد و شمار رکھے تھے، یہاں تو مسلسل یہ واقعات ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 27 دسمبر ہرنائی میں ایف سی کا جوان جو ہے، 7 ایف سی جوان شہید ہوئے۔ 26 کو پنجگور میں دھماکہ ہوا تھا۔ 23 دسمبر کو پاک فوج کے حوالدار شہید ہوئے تھے۔ 22 دسمبر آواران میں دہشت گردوں کو مارا گیا تھا، 10 دہشت گردوں کو۔ اور اگر آپ پاک فوج کی بات کریں تو مسلسل جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں نے عدد و شمار پہلے بھی آپ کے سامنے رکھے تھے، اب بھی میں آپ کو بتاؤں تو وہ 27 دسمبر کو 7 شہادتیں، 23 دسمبر کو 1 شہادت، اکتوبر میں 20 شہادتیں جو گاڑیوں پر حملے کیے گئے تھے، 14 جولائی کو 3 فوجیوں کی شہادتیں، 16 جنوری کو 2018 20 فوجی شہید ہوئے، اور یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے جوان بھی ان واقعات میں شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو حکومت کی جانب سے یا ہمارے ہاں اداروں کی جانب سے کی جاتی ہے، میڈیا کی جانب سے کی جاتی ہے کہ یہ افراد شہید ہیں، انہوں نے قربانی دی ہے، اور اے پی ایس میں بھی کہی گئی تھی۔ تو یہ جو افراد رزق بندے ہیں دہشت گردی کے واقعات کا، یہ قتل ہوتے ہیں، انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ یہ افراد شہادت کے مرتبے پر جو اس کی تکنیکی لحاظ سے مختلف درجات ہیں تو فائز کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ گھر سے رزق کمانے نکلتے ہیں، یہ میدان جنگ کے لیے نہیں نکلتے، انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں پہنچایا جائے، اس کو گلوریفائی کر کے ہم کئی دفعہ جو اصل ذمہ داری ہے اس سے بہت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت میری رائے میں عمران خان صاحب جتنی دیر اس میں کر رہے ہیں یہ نقصان دہ ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کو ان دا لانگر رن ہوگا۔ اس کا نقصان اس وقت ان لواحقین کو ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو خود ہو رہا ہے، ان کے دکھی دلوں کو ہو رہا ہے، اور یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔